بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، تو درود شریف کا ورد شروع کریں۔ درود شریف آپ کے مسئلوں کو ختم کرے گا، آپ کی نحوستوں کو دھو دے گا اور ایسے کہ نشان تک نہیں رہے گا۔ بندشوں کا ایسا توڑ کمال ہے درود پاک میں کہ اگر آپ عقیدت سے، محبت سے، یقین سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، خوشبو لگا کر، پاکیزگی کی حالت میں، باوضو ہو کر، توجہ دھیان اور تصور مدینہ کے ساتھ، پھر آپ اس کے کمالات اور برکات دیکھیں۔ پہلے ہی دن سے قلب کی کیفیت بدلے گی، پہلے ہی دن سے آپ کو اس کا سرور اور لطف ملنا شروع ہوگا، ثمرات ملنا شروع ہوں گے۔ درود پاک ہر مرض کی دوا ہے، بس شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ، یقین اور پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسے آپ اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی روحانی طاقت اور تاثیر موجود ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ درود شریف کے ورد سے رحمتیں اترتی ہیں اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ درود شریف کے ورد سے ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی سکون ملتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اور درود شریف کی ہم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ فیض ملتا ہے۔ درود شریف کی جس نے قدر کی اسے اللہ نے ضرور بالضرور نوازا۔ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جسے درود شریف سے عشق نہ ہو، جس نے درود شریف کا ورد نہ کیا ہو۔ درود شریف ولایت کا رستہ ہے، اور درود شریف دلوں کا سکون ہے۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا۔ درود شریف کے پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اس کے نام اور اس کے والد کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، اس کی نسلیں آباد ہوتی ہیں، اور درود پاک کا فیض نسلوں میں چلتا ہے، اس کی نسلیں پنپتی ہیں۔ درود شریف کے اندر ایک روحانی نظام پوشیدہ ہے، محبت کا نظام، رحمت کا نظام، برکت کا نظام۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام متحرک ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں، درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے، تو یہ پہلی محبت ہوئی۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا محبت کا حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازم ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا، ایمان والا وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری محبت حاصل نہیں ہوئی، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ ہم اس دور میں نہیں تھے، لیکن اس دور میں درود پاک پڑھ کے اپنی محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ شوق اور ادب سے پڑھیں تو یہ محبت کا اظہار ہوگا۔ اور ہم نے محبت سے درود پاک پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر معمور جو فرشتے ہیں انہوں نے اسے محبت سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا۔ تو سوچیں کہ درود پاک پڑھنے سے کتنی ساری برکات نصیب ہو رہی ہیں، کتنی ساری۔ اور درود پاک چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، پڑھنے کا حکم ہے، تو اس طرح قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، جو کہ روایت میں ہے، مقرر فرما رکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سوچیں کتنے بڑے نظام ہیں یہ، محبت کے، رحمت کے، برکت کے، کرم کے، فضل کے، جو درود پاک پڑھنے کے سبب سے متحرک ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کے نام کے ساتھ پہنچا دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمارے لیے دعائے رحمت ہے۔ تو سوچیں کہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھا اور آپ کو دعائے رحمت مل گئی۔ اب یہ جو محبتوں کا نظام ہے اصل درود شریف سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے، پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ اس بندے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات زمین سے لے کر عرش تک اس بندے کو ملتے ہیں، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو درود پاک ایسی بابرکت، اتنی بڑی عبادت، اتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ کوشش کریں درود پاک محبت، توجہ، ادب کے ساتھ باوضو ہو کر خوشبو لگا کر پڑھیں۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو پھر کوئی غم رہے گا ہی نہیں، کوئی دکھ رہے گا ہی نہیں، کوئی پریشانی رہے گی نہیں۔
سارے کام خود بخود بنیں گے انشاءاللہ عز و جل، سارے کام خود بخود بنیں گے۔ بس تصور کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں، اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں کرم کا، فضل کا، رحمت کا کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کم سے کم 100 بار یا 313 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں زندگی کے حالات کیسے بدلیں گے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی کوئی دعا خالی نہیں رہنے دے گا، کوئی مسئلہ، پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو حل نہ ہو، کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو۔ بس اس طریقے سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، ان تصورات کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ، ان سوچوں کے ساتھ، اور پھر محبت سے درود پاک ہدیہ کرتے جائیں، اور پھر کمال برکات اپنی زندگی میں ناممکن کو ممکن ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر درود پاک کی برکات نہ صرف آپ کو ملیں گی بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔